اور اگلی آیت ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اور ہاں اللہ ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، فوقہا اس سے بڑھ کر، لیکن ہم اس کو رواں ترجمے میں کر سکتے ہیں کہ اس سے بھی حقیر، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز کی کوئی اللہ مثال دے دے۔ یعنی بات یہ ہے، یہاں پر ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر، پلیسز پر آپ کو ڈیفرنٹ اگزامپلس ملتی ہیں، جیسے ایک یعنی سوراز کے نام بھی انسیکٹس کے ناموں پر رکھے گئے ہیں، جیسے سورۃ العنکبوت، العنکبوت کیا ہے؟ اسپائڈر ہے۔ نمل کیا ہے؟ چونٹی ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ، دکاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ان کی تمثیلیں دی گئی ہیں، پرسونیفیکیشن کے طور پر ان کو یوز کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر کافرین کا ایک آبجیکشن تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ ایسی مثالوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اللہ کو اس چیز سے کوئی شرم نہیں ہے، یعنی اس نے تو کائنات کو، وہ تو باریک سے باریک چیز کو بنانے والا ہے، جو کہ دیکھیں آج سائنس کیسی ترقی کر گئی، ایسے کچھ ایسے لیونگ آرگنزم ہیں جو کہ نیکڈ آئی سے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے نا، یعنی ان کو صرف مائکروسکوپ سے ہی دیکھا جاتا ہے نا، مائکروسکوپک لیونگ آرگنزم ہوتے ہیں جو نظر ہی نہیں آتی آنکھ سے۔ سبحان اللہ، تو ان کو بنانے والا کون ہے؟ تو مچھر تو پھر بہت بڑا ہو گیا، اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں مچھر کے ساتھ، پھر تو وہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ اس زبردست ہستی کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، ہماری عقلیں اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ وہ ہستی کیسی زبردست ہے، کیسی پاورفل ہستی ہے کہ جو اتنی باریک چیزیں بنا رہا ہے اور پھر ان کو زندگی دے رہا ہے، اور پھر ان کو ان کی جو پروویژن ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس ہستی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے یا رب، ہم کہ وہ کیسے مومن کے دلوں میں سمایا ہوا ہے۔ ذرا سا بھی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتی ہوں، بڑی سمپل سی، کہ جب کبھی کوئی ٹریول کرتا ہے پلین کا اور اوپر سے آپ اونچائی سے دیکھیں نیچے زمین کی طرف، تو جب آپ زمین کی اشیاء آپ کو کلیئر نظر آتی، کچھ ایسی ہائٹ آتی ہے نا ایک جگہ پہ کہ آپ زمین کی اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا وہاں پہ کچھ جو ان کی روڈز ہیں، جو گاڑیاں ہیں، لیکن جو ہم اوپر ہوتے جاتے ہیں تو وہ ہمیں ذرا ذرا سی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ کہ ہم زمین سے ذرا سی ہائٹ پر گئے، یعنی جہاں پر اللہ ہے، جو ساتوں آسمان ہے، وہ تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہائٹ، یہ جو جہاں جتنا کہ ہم پلین پر جاتے ہیں اوپر تک، تو وہاں سے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہم ذرے کچھ بھی نہیں ہے، اپنی انسان کو اوقات نظر آتی ہے کہ وہ انسان ہے کیا، دیکھو نیچے نظر ڈالو، تو وہ ہستی کیسے ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا، اور سبحان اللہ وہ مومن کے دل میں سمایا ہوا ہے۔ یا رب تو کتنا غفور الرحیم ہے، کہ کیسا محبت کرنے والا ہمارا رب ہے کہ وہ ہماری خطاؤں پہ پردے ڈال رہا ہے، ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، دیکھ رہا ہے کب میرا بندہ میری طرف آتا ہے۔ یا رب تو ہمیں اپنے سے محبت کی توفیق دے یا رب، ہم بڑے گنہگار ہیں، عاجز ہیں، تو ہمارے دلوں کو گندگیوں سے پاک کر دے اور اپنی محبت سے، ایمان سے بھر دے، آمین یا رب۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ جو چاہے اور جس کی چاہے مثال بیان فرمائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یعنی جو لوگ تو ایمان رکھتے ہیں، جب ان کے دل میں ایمان آ گیا، ٹھک گیا، اب جو ان کا رب کہے ان کو ہر اس بات پر یقین ہے، یعنی اب جب رب کی بات مان لی، اس کو رب مان لیے، بس اب پھر وہ جو کہہ رہا ہے جو اس کی خوشی کے لیے۔ دیکھیں جب ہم قبلہ کے چینج ہونے کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اللہ نے کہہ دیا نا، دوسرے پارے میں ہم شروع میں دیکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے قبلہ پہلے تمہارا چینج کیا کہ میں چیک کرنا چاہتا تھا تم میں سے کتنے لوگ ایمان پر جمے رہتے ہیں اور کتنے لوگ رسول کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ٹرائل تھی، ٹیسٹ تھا ایمان والوں کا۔ اور کیا دیکھا اللہ نے کہ ایمان والوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کدھر کو اللہ کہہ رہا رخ کر لو، انہوں نے کر لیا، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ جو کہہ رہا ہے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے دل کی، اپنے نفس کی خواہشات کو ایک سائڈ پہ، یعنی اس کی محبت کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو کافر ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یعنی کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال کو بیان کرنے سے کیا مقصد ہے، یعنی اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اصل میں تو ایمان ان کے دلوں میں گیا ہی نہیں ہوتا، تو ان کو تو پھر ایسے حجتیں ہی آنی ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یعنی بات یہ ہے کہ اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے ہوتا کیا ہے کہ اہل ایمان کے تو ایمان بڑھتے ہیں، یعنی ان کے ایمانوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات کئی جگہوں پر آئی
کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ایمان والوں پر میری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ اہل کفر جو ہیں ان کے کفر میں مزید اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے کفر میں مزید بڑھتے جاتے ہیں، ایمان تو آتا نہیں ہے، حجتیں آتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، اللہ کی سنت ہے، جس سے اللہ نے فرمایا نا کہ زبردستی اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اللہ نے فری ول دی ہے۔ کن کو؟ دو مخلوقات کو، جن اور انسان، ان کو اللہ نے فری ول دی ہے اور دو راستے دکھا دیے ہیں کہ یہ حق کا راستہ ہے اور یہ باطل، یعنی یہ جھوٹ ہے، یہ شیطانی راستہ ہے اور یہ ہے صراط مستقیم، یعنی دونوں راستے دکھا دیے۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے چھوڑا نہیں انسان کو، اس کی ہدایت کا پورا سامان کیا، اور ہر بستی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے میسنجرز کو بھیجا، تاکہ یہ بعد میں کوئی ایکسکیوز نہ رکھ سکیں کہ یار اب ہمارے پاس تو کوئی نبی ہی نہیں آیا جو ہمیں بتاتا، خبر دیتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر ان کی ہدایت کا سامان کیا، جیسے کہ سورۃ طٰ میں بات آتی ہے قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو اس نے تخلیق کیا، پیدا کیا، پھر اس کی ہدایت کا، یعنی اس کے ٹھہرنے کی جگہ، اس کے رزق کا سامان، اس کے واپس جانے کی جگہ، ہر چیز کا اللہ نے تعین کر لیا اور ایک کتاب مبین میں ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سے لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں گے، کون سے لوگ اپنے رب کی طرف آنے والے ہیں، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، اللہ خوب جانتا ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ سارا سامان کیا، یعنی دنیا میں آنا جانا، یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ اس لیے کہ کافر کل کو اللہ کے آگے کوئی بات نہ رکھ سکیں، کوئی ایکسکیوز نہ رکھ سکیں کہ یار اب ہمیں تو کوئی ہدایت دینے والا ہی نہیں آیا، کوئی صحیح راستے پہ ڈالنے والا ہی نہیں آیا۔ جیسے سورہ ملک میں وہ اعتراف کریں گے، پہلے پیج پہ ہم پاتے ہیں نا، وہ کیا کریں گے؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اعتراف کریں گے اپنی گناہوں کا، وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس آیا تو تھا رسول، لیکن ہم نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تو یہ تھی مختصر وضاحت کہ اللہ نے فری ول دی ہے انسان کو، جبر نہیں کیا انسانوں پر کہ وہ دین اسلام ہی کی طرف آئیں، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر اپنا حق ادا کر دیا، اپنا فرض پورا کر دیا، حجت ان پر قائم کر دی، پروف دے دیے، اب انسانوں پر ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں بات ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یعنی اب لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کے ایگری کر لینے کے بعد، باندھ لینے کے میثاق کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ دو طرفہ عہد ہو گیا، پھر اس کو وہ پورا نہیں کرتے۔ اور ایک اور چیز ویقطعون، یعنی قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بھی، یعنی اس کام کو پورا نہیں کرتے جو اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ اللہ نے کہا ہے جوڑنے کو، لیکن اس چیز کو وہ جوڑ نہیں رہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اچھا جی، اس کی وضاحت میں بات کچھ یوں ہے کہ مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم لیے ہیں، یعنی جو ایگریمنٹ ہے اس کے ڈفرینٹ میننگز ہیں۔ مثلا پہلی بات تو یہ، ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اللہ نے اپنے کاموں کو پورا کرنے کے بارے میں کہا، یعنی واجبات کو پورا کیجئے، فرائض کو ادا کیجئے، اور برائی سے روکیے اور رکیے، ٹھیک ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی گئی، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا، حلال چیزوں کو اپنے اوپر واجب کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اسی طرح عہد سے مراد دوسرا معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یہ وہ عہد ہے جو اہل کتاب سے، یعنی جو جیوز اور کرسچنز ہیں، اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان پر بلیو کرو گے، ان کو ٹیسٹیفائی کرو گے، ان کی تصدیق کرو گے، تم ان کو مانو گے اور ان کی نبوت پر ایمان لاؤ گے۔ کیوں بھلا؟ ہم قرآن کریم میں پاتے ہیں نا کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے اور آپ کا حلیہ مبارک بتایا گیا ہے، اور سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہا گیا ہے کہ میرے پیچھے ایک نبی آئے گا اور اس کا نام ہوگا احمد، ٹھیک ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ایسی زبردست مثال اللہ نے دی ہے سورۃ البقرہ ہی میں، دوسرے پارے میں یہ بات ہم پڑھیں گے کہ اے نبی یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں، یعنی یہ اہل کتاب ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، یعنی یہ خوب پہچانتے ہیں آپ کو، لیکن دیکھیں نعوذ باللہ کیا چیز ان کو روکے ہوئے ہے، یعنی آپ کی نبوت پر وہ ایمان نہیں لاتے، آپ کو نبی نہیں مانتے، کیوں؟ تعصب، حسد، جلن، ہیٹ، یہ ساری چیزیں کہ ہاں
ان عربوں میں سے نبی کیوں آیا؟ تعصب ہے، یہ حسد ہے۔ اللہ نے کہہ دیا نا کہ حسد رکھتے ہیں، پھر اسی طرح امت مسلمہ سے بھی یہ حسد رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو بھی یعنی ایمان سے پھیر کے اپنے جیسا ہی کر لیں۔ یہ اللہ نے فرما دیا، یہ آیات کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، پوری سورۃ البقرہ اسی چیز سے بھری ہوئی ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ حسد من عند انفسہم، ان کے جو حسد دلوں میں چھپا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ تم پر کوئی خیر چاہتے ہی نہیں کہ آئے۔ تو جی اس عہد کا دوسرا ایک معنی یہ ہو گیا، یعنی کہ اہل کتاب سے کہا گیا تھا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ پھر تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ عہد ہے جو عہد الست کہلاتا ہے، یعنی کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے آدم علیہ السلام کے تمام بچوں کو نکالا گیا، یعنی ان کی تمام ذریت کو نکالا گیا۔ اور اس عہد کا ذکر بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یعنی ایک تو وہ عہد جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ان سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا ہاں بلا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ ہو گیا عہد الست۔ تو یہ 3 میننگز اس میں آ رہے ہیں۔ اچھا اب ایک چیز تو ہم نے پڑھ لی کہ خسارہ پانے والے کون سے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو کہ اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ نے کہا ہے اس کو پورا نہیں کر رہے۔ پھر دوسری بات کیا آ رہی ہے کہ وہ قطع تعلقی، یعنی کاٹ رہے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یعنی جو صلہ رحمی آپ کہہ لیں، اور اس کے علاوہ بھی جو رابطے ہیں، جو روابط ہیں، ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے نہ صرف انسان کی اپنی فلاح ہے، اس کی اپنی سکسیس ہے، بلکہ پورے معاشرے کی خوبصورتی اور سکسیس اسی چیز پر ہے۔ اور دیکھیں یہ کام بڑا اہم ہے، اس کو معمولی نہ جانیے۔ احادیث میں بڑی سخت تاکید آئی ہے صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں اور جن کے حقوق انسان پر ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں، یہ جیسے حدیث میں ہے کہ جو صلہ رحمی کو کاٹے گا، یعنی جو قطع تعلقی کرے گا، اللہ اس کو کاٹے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھیں یہ کوئی کام اتنا مشکل نہیں ہے، ہاں صبر اس میں ہے، لیکن پھر اس کے جو بینیفٹس بھی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، یعنی عمر اس کی دراز ہو، وہ زیادہ دیر تک جیے، اور اس کے مال میں اضافہ ہو، یعنی دنیا کی خوشحالی بھی ہو، تو اس کو چاہیے وہ صلہ رحمی کرے۔ اور یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، یقین جانیے کہ جب انسان اپنوں پر خرچ کرتا ہے، اپنوں کو دیتا ہے، غیروں کو، اپنوں کو، مسکین، جو جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو کہا ہے، تو یہ یقیناً وہ مال پلٹ کر آتا ہے، اور جو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے، یعنی ان دونوں چیزوں پر بہترین اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صدقہ اپنے کسی رشتہ دار کو دیتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ڈبل اجر ہے۔ کیسے بھلا؟ یعنی ایک تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا صلہ رحمی ادا کرنے کا۔ تو سب سے پہلے آپ اٹھا لیجیے قرآن کریم کو، آپ کو ایک ہی آرڈر ملے گا، سب سے پہلے رشتہ دار، اقربین، یعنی ایک طریقہ کار ایک چل رہا ہے، یعنی کہ ایک آرڈر ہے اس نمبرنگ کے حساب سے۔ یعنی اللہ نہیں کہہ رہے کہ سب سے پہلے تم میری راہ میں خرچ کر لو، نہیں، سب سے پہلے ان پر دو جن کا تم پر حق ہے، اپنے والدین پر، اپنی فیملی پر۔ اب اس کے بعد آگے بڑھو تو اپنے عزیزوں، یعنی جو آپ کے قربا ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا ہر حکم کسی بھی حکمت سے خالی نہیں، زبردست اس کے پیچھے وزڈم ہے۔ یعنی جب ہم اپنوں پر خرچ نہیں کریں گے تو اپنے بیچارے جا جا کے کہاں باہر لوگوں سے مانگیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ دیکھیے، اپنے اراؤنڈ دیکھیے۔ اور صدقے کی اب بڑی لمبی ڈیٹیل آتی ہے۔ صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے، ہرگز ضروری نہیں کہ آپ بتا کر دیں، کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ کوئی بہت ہی رل گیا مٹی میں تو ہی اس کو پیسے دیں گے، صدقہ دیں گے، نہیں۔ ایسا ہے کہ آج کے جیسا دور ہے، ایجوکیشن بچوں کی بڑی ایکسپینسو ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو کہ جس کے جو اس کی جو ضروریات پوری نہیں ہو رہی، وہ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، تو ان جگہوں پر آپ خرچ کیجئے، وہ سب صدقہ میں جائیں گے آپ کی طرف سے، ٹھیک ہے جی، جو دے سکتے ہیں۔ اور جو کم دینے والے ہیں، بات یہ ہے کہ اللہ نے زیادہ دیا کم دیا، لیکن اس میں سے خرچ کیجئے، خرچ کرنے کی ہمیں عادت ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی وارننگ آ گئی ہے کہ یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے۔ کون سے؟ جو کہ ایک اللہ کے حد کو پورا نہیں کر رہے، یعنی 3 چیزیں میں نے بتا دی، 3 میننگ اس میں، وہی کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، وہ نہیں پورا کر رہے، اور اس کے علاوہ بھی، اور پھر جو قطع رحمی کر رہے ہیں، اب کیا ہے، وہ فساد کرنے والے ہیں زمین میں۔ حقیقت میں وہی فسادی ہیں اور وہی خسارہ پانے والے ہیں۔
پھر آگے بات آ رہی ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یعنی تم کیسے اللہ سے کفر کر رہے ہو کہ تم مردہ تھے اور تمہیں اللہ نے زندہ کیا، پھر تمہیں اللہ موت دے گا اور پھر تمہیں ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر آؤ گے۔ اب یہاں پر دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے، یعنی دو موتیں اور دو زندگیاں یہ مینشن ہے۔ پہلی اب موت سے مراد مفسرین کے نزدیک یعنی عدم، یعنی جب انسان کا نہ ہونا، انسان کچھ تھا ہی نہیں، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر، ٹھیک ہے، یہ پہلی زندگی اس کی ہوگی، اور پھر دوبارہ اس کا مرنا، یعنی زندگی کے بعد اس کا مرنا، یہ اس کی دوسری موت ہوگی، اور آخرت کی زندگی اس کی دوسری زندگی ہوگی۔ یہ ایک رائے رکھتی جو تفسیر احسن البیان میں مینشن ہے۔ پھر آگے بات ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، یعنی وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آسمان ایک حسی وجود ہے، حقیقت ہے، محض ہم بلندی کو ہی نہیں آسمان سے اس کو جوڑ سکتے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، 7 سماوات، ٹھیک ہے، اور اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ وہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ قرآن کریم ہی سے، سورہ طلاق کی آیت ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین بھی آسمان کے جیسے ہی ہے، آسمان کی مثل ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت، یعنی 500 سال کا ڈسٹنس ہے 2 آسمانوں کے درمیان۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کو بنایا گیا۔ اور بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے کے حوالے سے بہت ساری آیات قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آپ کو ملتی ہیں کہ زمین کو بنایا کتنے دنوں میں، آسمان کو کتنے دنوں میں، یعنی ٹوٹل آسمان اور زمین کو بنانے کی جو بات آتی ہے 6 ایام، 6 ڈیز کا آتا ہے۔ پھر سورہ فصلت میں ہمیں مزید ڈیٹیل ملتی ہے، بڑی خوبصورت وہاں پہ ڈیٹیل ہے، جیسے آپ کہہ لیں سائنٹیفک پروف آپ کو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو 2 دن میں زمین کو بنایا گیا، 2 دن اس طرح، پھر اس میں کیا، یعنی ٹوٹل جو ہیں وہ 6 ڈیز میں یہ ساری چیزیں، تو یہ ڈیٹیل قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آئے۔ اور اسی طرح زمین کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہیں پر اللہ اس کو فرش کے طور پر کہہ رہے ہیں، کہیں پر اس کو بچھونا لے رہے ہیں زمین کو، کہیں پر اس کو یعنی اس کے معنی مہد، پنگھوڑا یعنی گود کے طور پر آتے ہیں۔ تو بہت ساری آیات ہیں جو کہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے چلیں گے اور ان کے بارے میں جانتے جائیں گے۔ تو فی الحال آیت نمبر 29 تک کی تفسیر مکمل، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔